اور یہ وظیفہ اتنا کارگر ہے، اتنا کارگر ہے، اتنا کارگر ہے، آپ کی سوچ کی پرواز جہاں تک جا کر ختم ہو جائے گی نا، وہاں سے اس وظیفے کا اثر شروع ہوگا۔ دشمن آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو کہ جو پہلے امت کو گمراہ کرنے کی کوشش میں لگے رہے کہ نہیں ذکر اذکار نہیں کرنا، ورد وظیفہ نہیں کرنا، یہ وظیفہ نہیں کرنا، یہ وظائف چھوڑ دو، یہ وظیفہ چھوڑ دو، وہ وظیفہ چھوڑ دو، آج ان کی پرانی ویڈیوز کو نکال کے سنیں، میں ثبوت کے ساتھ بات کر رہا ہوں، ایسے لوگوں کی ویڈیوز سنیں، یہ نیٹ اعمال نامہ ہے، کیا ہے؟ بولو تو یہ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں جی؟ اعمال نامہ ہے۔ تو ہر تماشا لگانے والا اس کا رش دیکھ کر یہ اندازہ نہیں لگا لینا چاہیے کہ وہ شاید سچا ہے۔ اور بھئی رش بنانا ہو نا، رش جمع کرنا تو کوئی مشکل کام ہے، یہ تو مداری بھی کر لیتا ہے۔ اعمال نامہ ہے، پرانی ویڈیوز دیکھ لیں، ان کو پرانی کو دیکھیں، اس میں کیا کہہ رہے، پھر بعد میں آنے والی میں کیا کہہ رہے، خود ہی توڑ، خود ہی جوڑ، خود تردید، خود مذمت، خود انکار اور خود اقرار، دوسروں کو نصیحت اور خود میاں فضیحت۔ لیکن اس کے لیے پیر ابو نعمان رضوی سیفی یوٹیوب چینل نے شب و روز انتھک کوشش کی ہے، ہماری ٹیم نے۔ میں تو یوں کہوں گا کہ یہ یوں ٹرن ماسٹر ہیں، جو صبح کو پڑھے شام تک شیاطین، جنات، جادو اس کے قریب نہیں آئے گا، اور شام کو پڑھے تو صبح تک اس کے قریب جادو اور جنات نہیں آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ تمام تعریفیں پروردگار عالم کے لیے جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے کل کائنات کا۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ پر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام ہوں، آپ کی اہل بیت اطہار علیہم السلام پر، آپ کے جان نثار صحابہ کرام علیہم رضوان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کے اہل بیت اطہار علیہم السلام پر، اور آپ کی آل اولاد پر، آپ کے جان نثار صحابہ کرام پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر آمین ثم آمین۔ معزز خواتین و حضرات، عزیزان گرامی، سامعین کرام و ناظرین گرامی قدر، پوری دنیا سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہمارے دینی اسلامی بہن بھائی، ہمارے محبین، مخلصین اور پوری امت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری طرف سے دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج جو وظیفہ، جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور پیش کرنے لگا ہوں، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ کے جس طرح کے بھی دشمن ہیں، آپ کے ذاتی دشمن ہیں، کاروباری دشمن ہیں، فیملی میں رہنے والے دشمن ہیں، حلقہ احباب میں دشمن ہیں، آپ کے مذہبی دشمن ہیں، سیاسی دشمن ہیں، سماجی دشمن ہیں، ظاہری دشمن ہیں، باطنی دشمن ہیں، جس طرح کے بھی دشمن ہیں، ان دشمنوں کو یہ وظیفہ گھٹنے ٹیکنے پر آپ کے سامنے مجبور کر دے گا۔ جو بھی انسان یہ وظیفہ کرے گا، جو بھی یہ عمل کرے گا، یہ وظیفہ چھوٹا سا ہے، 2.5 سے 3 منٹ کا وظیفہ ہے، صبح و شام آپ نے کرنا ہے۔ وظیفہ کون سا ہے اور کیسے کرنا ہے یہ میں آپ کو چل کے بتاتا ہوں۔ آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھنا ہے اور اس کا کوئی حصہ سکپ نہیں کرنا، کوئی لفظ مس نہ ہو جائے جو آپ کی سمجھ میں نہ آئے،
اور پھر وظیفہ آپ کے جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہوگا. آپ نے مکمل طور پہ اس کو سننا ہے. اور یہ وظیفہ اتنا کارگر ہے، اتنا کارگر ہے، اتنا کارگر ہے، آپ کی سوچ کی پرواز جہاں تک جا کر ختم ہو جائے گی نا، وہاں سے اس وظیفے کا اثر شروع ہوگا. اس کو ہر خاص و عام مسلمان کر سکتا ہے، سب کو اس وظیفے کی اجازت ہے. اور یہ وظیفہ کرنے والا ہائے 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 اتنا زبردست طاقتور عامل بن جاتا ہے، عمل والا بن جاتا ہے، اتنی تاثیر اس کے اندر آ جاتی ہے، اس کی زبان میں اتنا اثر پیدا ہو جاتا ہے، یعنی زبان اس کی سیف ہو جاتی ہے، تلوار بن جاتی ہے، چل جاتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ جہاں چلاتا ہے چل جاتی ہے. کیونکہ جس آیت مقدسہ کا، جس آیت مبارکہ کا، جس عظیم الشان آیت کا میں یہ عمل بتا رہا ہوں، اس سے بڑا زندگی میں عمل آپ کو نہیں ملا. ایسا با کمال، ایسا پر اثر، ایسا مجرب آزمودہ عمل، اور اس وظیفے کے کمالات، اللہ اکبر. یہ وظیفہ بھی ہے اور عمل بھی. دشمن آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو. اور میں آپ کو اپنی زندگی کا سچا واقعہ بتاتا ہوں، کیونکہ میں اس وظیفے کا عامل ہوں اور زندگی بھر اس وظیفے کو کیا اور کر رہا ہوں، اور مرتے دم تک انشاءاللہ یہ میرا عمل جاری و ساری. جو لوگ اس وظیفے کی برکت آپ کو بتانے لگا، ایک چھوٹی سی برکت بتانے لگا. جو لوگ برسوں سے لے کر، مہینوں سے لے کر، سالوں سے لے کر آج تک دوسروں کو ذکر سے روکتے رہے، ورد و وظائف کرنے سے روکتے رہے، وظیفہ پڑھنے سے روکتے رہے، اور نیک اعمال، نیک اذکار اور نوری عمل کرنے سے روکتے رہے، الحمدللہ 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 آج وہ لوگ مجبور ہیں، لاچار نظر آ رہے ہیں کہ وہ وظیفے بتانے کے لیے مجبور ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ وظیفہ. حضرت صاحب مبارک وظیفہ بتا رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. علامہ محمد قاسم رضوی صاحب وظیفہ بتا رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. حافظ عبد الرحمن جامی صاحب وظیفہ بتا رہے ہیں، یہ وظیفہ ٹھیک نہیں ہے. حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیرزادہ حافظ نوید احمد مشہدی رضوی سیفی صاحب زیدہ مجدہ وظیفہ بتا رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، حالانکہ یہ قرآن مجید کی آیات بینات بتا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اور فرمان آپ کو بتاتا ہے، آنکھیں بند کر کے اچھی بات پر عمل کرو. وہ کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جو میں بتا رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، جو میں بتا رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. اور یہ بتاتے ہیں قلم پکڑو اور لکھنا شروع کرو. وہ کہتے ہیں نہیں جی، قلم پکڑو، اس کو پھر یہاں سے پکڑو، ایک دن یہاں سے پکڑو، پھر یہاں سے پکڑو، اور پھر اس کو یوں پکڑو. یعنی کہ سدھے پاسے نہیں آنا، پٹھیاں پٹھیاں گلاں تے امت نو لانا. اینا مشکلات وچ، اور میں قربان جاواں، ہمارے لوگ بھی ایسے ہیں، بعض اگرچہ پڑھے لکھے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن پھر بھی ایسوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں. اور ایک مداری ہوتا ہے نا، مداری، وہ تماشا لگاتا ہے. آپ نے سڑکوں میں چرستوں میں دیکھا ہوگا، ہم بھی زمانہ طالب علمی میں جب جاتے تھے، پڑھتے تھے، نہیں پتا تھا، ہم بھی دیکھتے تھے لوگوں کو، وہ تماشے لگا رہے ہوتے تھے اور لوگ ان کے پاس کھڑے ہو جاتے تھے. میں بھی زندگی میں ایک بار کھڑا ہوا، لیٹ ہو گیا گھر سے، پھر ماشاءاللہ اچھی خاصی خدمت ہوئی، کوئی ضروری کام جا رہا تھا،
اور وہ بولتے اس طریقے سے ہیں, سپیچ پاور ان کی اس طرح ہوتی ہے کہ بندہ فوتگی پہ بھی جا رہا ہو تو وہ ادھر کھڑا ہو جاتا. وہ کہتے ہیں پہلے انہوں نے گل سن لو. وہ کہتے ہیں ہم نے تصویر دکھانی ہے آپ کو, تصویر ایسی ہے, تصویر ویسی ہے, تصویر ایسی ہے, یا میں نے دوائی آپ کو دینی ایسی دوائی ہے. کیا بات ہے جناب, یوں کر دے گی, یوں کر دے گی, یہ کر دے گی, وہ کر دے گی. انہی چکروں میں بندہ وہاں کھڑا ہو جائے. تو ہر تماشا لگانے والا اس کا رش دیکھ کر یہ اندازہ نہیں لگا لینا چاہیے کہ وہ شاید سچا ہے. بھرا مجمع جھوٹا ہو, ایک بندہ حق کے راہ پہ چل رہا ہو, اس ایک کے ساتھ چل پڑو, ایک کے ساتھ چل پڑو, ایک کے ساتھ چل پڑو. اس مجمع کو فوکس نہ کرو, اس کے فالوور نہ بنو. اور آگے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس تکبر میں آ جاتا ہے کہ میرے تو دیکھنے والے, میرے تو ویور, میرے تو فالوور بہت زیادہ ہے. اور بھئی رش بنانا ہو نا, رش جمع کرنا تو کوئی مشکل کام ہے, یہ تو مداری بھی کر لیتا ہے. رش بنانا آسان کام ہے. 2 دیگیں پکاؤ, چمچہ کڑچھا ہلاؤ, آواز دیکھ کی کھڑ کے لوگ جمع ہو جائیں گے. مثبت کام کرو, پازیٹیو کام کرو, لا یعنی چیزیں نہ کرو. تو میں بتا رہا تھا کہ جو پہلے امت کو گمراہ کرنے کی کوشش میں لگے رہے کہ نہیں ذکر اذکار نہیں کرنا, ورد وظیفہ نہیں کرنا, یہ وظیفہ نہیں کرنا, یہ وظائف چھوڑ دو, یہ وظیفہ چھوڑ دو, وہ وظیفہ چھوڑ دو. آج ان کی پرانی ویڈیوز کو نکال کے سنیں, میں ثبوت کے ساتھ بات کر رہا ہوں. ایسے لوگوں کی ویڈیوز سنیں. یہ نیٹ اعمال نامہ ہے. کیا ہے؟ بولو تو یہ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں جی؟ اعمال نامہ ہے, اعمال نامہ ہے. پرانی ویڈیوز دیکھ لیں, ان کو پرانی کو دیکھیں, اس میں کیا کہہ رہے, پھر بعد میں آنے والی میں کیا کہہ رہے. خودی توڑ, خودی جوڑ, خود تردید, خود مذمت, خود انکار اور خود اقرار. یعنی اگر یوں کہہ لیا جائے, دوسروں کو نصیحت, خود میاں فضیحت. دوسروں کو نصیحت اور خود میاں فضیحت. لیکن اس کے لیے پیر ابو نعمان رضوی سیفی یوٹیوب چینل نے شب و روز انتھک کوشش کی ہے. ہماری ٹیم نے بھرپور محنت کی. ان کی محنت کسی کو ہرانے کے لیے نہیں, ان کی محنت کسی کے اوپر تنقید کرنے کے لیے نہیں. تنقید بھی ہو برائے اصلاح, کسی کے ساتھ ذاتی رنجش کوئی نہیں. اللہ کو حساب دینا ہے, اللہ کو جان دینی ہے. کوئی زندگی کا پتہ نہیں, کسی کی موت کو تماشا نہیں بنایا. کسی کے مسلک پر یہ تمام امت مسلمہ اکٹھی ہے. قرآن ایک ہے, حدیث, قرآن اور حدیث کو سب مانتے ہیں. جو نہیں مانتا وہ منکر ہے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس کا مسلمانوں کے ساتھ تعلق, جو حدیث کا منکر ہے, قرآن کا منکر ہے, جو نبی پاک کی آل کا منکر ہے, نبی کے صحابہ کا منکر ہے, اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ اور رابطہ نہیں ہے. ایک اللہ, ایک رسول, ایک کعبہ ہے, سارے اسی سمت کو منہ کر کے نماز پڑھتے. قرآن ایک ہے, قرآن ایک ہے. اللہ اکبر. اللہ بھی ایک, رسول بھی ایک, قرآن بھی ایک. کیا ہی اچھا تھا ہو جاتے جو مسلمان بھی ایک. اور یہ چھوٹے چھوٹے فروئی مسائل کی وجہ سے ایک دوسرے پر اتنے لمبے چوڑے کیچڑ اچھالنے بند کر دیے جائیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو منتشر ہونے سے روکا جائے. ایک بلبل تھی, بلبل اتنی سی ہوتی ہے, وہ اڑتی ہوئی آ رہی تھی. کسی نے پوچھا بلبل کدھر جا رہی ہو؟ کہتی پانی چونچ میں لے کے جا رہی ہوں. مجھے پتا چلا ہے اللہ کے نبی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام, ان کو آگ میں ڈال دیا گیا ہے. میں پانی آگ میں پھینکوں گی تاکہ پانی ٹھنڈا ہو جائے. پانی
اور آگ ٹھنڈی ہو جائے پانی سے، آگ ٹھنڈی ہو جائے، آتش سرد ہو جائے، تو کہنے والے نے کہا کہ اے بلبل، تیری چونچ میں جو پانی ہے اس سے کیا بنے گا؟ یہ تو کسی کام نہیں آئے گا۔ حضرت پیر محمد ارسلان رضا رضوی حنفی سیفی مجددی صاحب، آج ان کی خاص کاوش اور محبت سے یہ بیان جو ہے ریکارڈ ہو رہا ہے۔ کہنے والے نے کہا بھی بلبل، اس سے تو کچھ نہیں بنے گا، چھوٹی سی۔ اس نے کہا مجھے بھی پتا ہے، میری اس چونچ میں جو پانی ہے وہ اس آگ کو جو زمین سے لے کر آسمان تک باتیں کر رہا ہے، آگ کا الاؤ روشن ہے، بھڑک رہا ہے، یہ اس پر کوئی اثر انداز نہیں ہوگا۔ لیکن کم از کم قیامت کے دن جب اللہ فرمائے گا روز محشر میں کہ میرے خلیل سے محبت کرنے والے ذرا سامنے آؤ، میرے خلیل سے محبت کرنے والے ذرا سامنے آئے، تو میں بھی ان کے اندر شامل ہو جاؤں اور عرض کروں کہ یا اللہ، میں بھی تیرے خلیل کی محبت میں ایک چونچ پانی میں کی بھر کے، کیونکہ میرا وجود جتنا تھا، جتنی میری حیثیت اور اوقات تھی، اس کے مطابق میں پانی لے کے وہاں پر حاضر خدمت ہوا۔ وہ بلبل کہتا ہے۔ اور چھپکلی دیکھی ہے نا، یہ پھونکے مار رہی تھی ادھر کو منہ کر کے۔ کسی نے کہا کیوں پھونکے مار رہی ہو؟ کہتی ہے وہ آگ بھڑک رہی ہے نا، میں اس کو اور بھڑکا رہی ہوں۔ وہ ملعون ٹھہری، اتنی ناپسندیدہ ہے کہ کوئی اس کو اپنے گھر میں پسند، اور بولو تو صحیح، پسند نہیں کرتا۔ چھپکلی کو پسند کرتا ہے؟ نہ اس کی پھونک سے کوئی اثر پڑنا تھا، نہ آگ نے تیز ہونا تھا، لیکن کیا کیا؟ اس کے ارادے غلط تھے، ارادے غلط تھے۔ ادھر نیت اچھی تھی، ارادہ اچھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلبل کو عزت بخش دی، بلبل کو عزت بخش دی۔ چھپکلی کو عزت نہیں ملی، اس لیے کہ اس کی نیت کھوٹی تھی۔ اور سورہ نمل اس بات کا اعلان کر رہی ہے، وہ چیونٹی جو لات سے معذور تھی، مفسرین کرام فرماتے ہیں لات سے ٹانگ سے معذور تھی، لیکن اپنی قوم کا بھلا چاہتی تھی۔ قوم کا، پیر صاحب، قوم کا بھلا چاہتی تھی کہ اے میری قوم، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو لشکر سلیمان علیہ السلام آ رہا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو بے خبری میں تم ان کے پاؤں کے نیچے آ کے کچھ نہیں۔ اس کے نام پر سورت بن گئی قرآن مجید کے اندر۔ اس نے بھلا کیا تھا، اس لیے ہم کہتے ہیں کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ آج وہی لوگ، الحمدللہ ہم نے کوشش کی، آج وہ لوگ خود وظیفے بتانے پر مجبور ہو چکے، خود وظیفے بتا رہے۔ اور میں ایک اور بات کر دوں، ایک ایسا وظیفے بتانے والا عامل جو اپنے آپ کو بہت بڑا بنگالی کہتا ہے، پیر صاحب، میں اس کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ چلے، اللہ پردے ڈالتا ہے تو میں اس کے جو آگے وہ لقب بنگالی کا لگاتا ہے وہ بتا رہا ہوں، نام اس کا مجھے پتا ہے، میں نام نہیں بتاتا۔ چلو، اللہ اس کو ہدایت نصیب فرمائے اور سمجھ عطا فرمائے۔ ہدایت اور سمجھ کی دعا کرنی چاہیے۔ ہمارا کسی کے ساتھ بھی کوئی ذاتی رنجش اناد نہیں ہونا چاہیے۔ اس بندے نے کیا کیا، یوٹیوب چینل کے اوپر میری ویڈیوز لگا کر، تصویریں میری لگا کر، آواز اپنی لگا کے، فون نمبر اپنے لگا کے، اس نے ایسا سسٹم چلایا۔ مجھے اس کا سکرین شاٹ لے کر کسی اللہ کے بندے نے، اہل محبت، الحمدللہ پوری دنیا میں اہل محبت بھی موجود ہیں، اور اگر کوئی حسد کرتا ہے تو میرے لیے باعث رحمت ہے۔ تاجدار گولڑا شریف سید میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کو بزرگوں نے فرمایا تھا، مولانا قاسم صاحب، حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب تاجدار گولڑا علیہ رحمہ، ان کے بزرگوں نے فرمایا تھا، میر علی شالا معصود تھی میں، اور بڑے بڑے تجھ سے حسد کریں، یہ حسد چھوٹے لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا، حسد بھی انہی کے ساتھ ہوتا ہے جن کو اللہ نے عزتیں اور شانیں بخشی ہو۔
رات کو کتے بھونکتے دیکھے آپ نے؟ چاند کی 14ویں ہوتی ہے تو کتے بھونکتے ہیں، اور دیکھنا کبھی غور سے، اوپر کو منہ کر کے بھونکتے ہیں، ان کا منہ آسمان کی طرف ہوتا ہے، بھونکتے ہیں۔ کیوں بھونکتے ہیں؟ وہ اس لیے نہیں بھونکتے کہ چاند زمین پہ آ جائے، وہ اس لیے بھونکتے ہیں اس کی جو روشنائی پھیل رہی ہے نا، یہ نور، یہ روشنی کم ہو جائے، یہ ختم ہو جائے، یہ ختم ہو جائے۔ پر نہیں، جس دیوے نو آپ ابالے انہوں کوئی بجھا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے کوشش کی، لیکن اللہ کے ایسے بندے محبت کرنے والے، انہوں نے فون پہ وہ سارے ان کی چیزیں بھیجی کہ یہ دیکھیں جناب انہوں نے کیا کیا۔ ہم نے ان کو فون کیا، اللہ پاک نے ان کو ہدایت عطا فرمائی، سمجھ عطا فرمائی، انہوں نے فوراً اپنے چینل پہ سے جتنی ویڈیوز تھی ان کو ڈیلیٹ کر۔ کیوں پیر صاحب؟ اور میں تو یوں کہوں گا کہ یہ یوں ٹرن ماسٹر ہیں، فوراً یوں ٹرن لے لیا اس نے۔ اس بنگالی عامل نے جھوٹا، وہ بنگالی ہے بھی نہیں، اس سے بڑی کذب بیانی کیا ہے کہ وہ یہاں کا رہنے والا قریب کا ہی، لاہور کے اگلا ضلع اس کا ہے، اور میں نے اس کو سمجھایا بندے دا پتر بن، یہ غلط کاریاں کرنی ہے تو اپنا نام استعمال کر، کسی کے نام کو، کسی کی تصویر کو استعمال کرنا تجھے پتہ نہیں قانوناً جرم ہے، اور اخلاقاً بھی جرم ہے، اور کذب بیانی یہ سب سے بڑی لعنت ہے، اور رزق کو جھوٹ کھا جاتا ہے۔ اور موقع پر اس کے دل پہ چوٹ لگی، اس نے معافی مانگی اور اس پر معذرت کی، یوں ٹرن لے لیا نا۔ اور ایک اس طرح کا، اتنی بڑی داڑھی ناف تک، ہر وقت سر سے ننگا، اور اہل علاقہ کے عمل کی بات کر رہا ہوں۔ جب میں اپنے مرشد کے امر سے اور آپ کی حکم کی پاسداری کرتے ہوئے ہجرت کر کے یہاں لاہور داتا کی نگری میں آیا، آج سے 2 دہائیاں پہلے، 20 سال ہونے کو ہیں، تو پیر و مرشد آفتاب ولایت حجت الاسلام برکت الاثر قطب عالم ڈاکٹر مفتی پیر محمد عابد حسین رضوی سیفی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے مجھے ارشاد فرمایا کہ ہجرت کرو، اللہ کے دین کا کام کرو۔ میں نے کہا حضور، عرض کیا حضور کہاں ہوں؟ فرمایا حضور سیدی داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی نگری میں آ جاؤ، اور وہاں آ کے دین کا کام کرو، وہ علاقہ آپ کو یاد کر رہا ہے، اس علاقے میں آپ کی ضرورت ہے۔ یہ میرے شیخ کامل نے فرمایا، میرے مرشد کامل نے فرمایا۔ میں آپ کے حکم پر ہجرت کر کے آ گیا۔ یہاں گلی گلی میں عامل بیٹھے تھے، بڑے بڑے نام نہاد عامل، نام نہاد حضرت، نام نہاد پیر بیٹھے تھے، ڈبہ پیر، غلہ پیر، جن کا مقصد ہی صرف اور صرف پیسے بٹورنا ہے، ڈونگی پیر، 2 نمبر پیر، نام نہاد پیر، اور پیر ایسے جن کا کسی کے ساتھ شجرا بھی نہیں۔ حضرت سید وارث شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بنا مرشدہ راہ نہیں آتھاں دے تے ددھا باج نہیں رج دی کھیر سائیں فقر کل جہان دا آسرا نے، یہ اللہ دے ہیں وزیر صاحب۔ ایک اور دیوانے نے لکھا ہے، جے نہ پیری فقیری دا علم ہوئے تے چڈا ایویں بنیرے تے گڈی دا نہیں۔ جے نہ پیری فقیری دا علم ہوئے تے چنڈا ایویں بنیرے تے گڈی دا نہیں۔ اب یہ لوگ جناب پیر بنے ہوئے، جن لوگوں کو استنجا کرنے کا طریقہ نہیں آتا، اور ہماری عوام ان کے پاس واہ واہ بلے بلے بڑے حضرت پہنچے ہوئے، یہ حضرت جہنم میں پہنچے ہوئے، ان کی لاتیں بھی جہنم میں، پورے کا پورا وجود بھی جہنم میں، یہ دنیا کے اندر رہ کر بھی جہنم میں ہے، اور مریں گے تو تب بھی جہنم میں، اگر اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دے دی، راہ راست پہ آ گئے تو آخرت اور قبر کے معاملے، عالم برزخ اور عالم حشر کے معاملے سنور جائیں گے۔ لیکن اگر اسی طرح بغیر توبہ کے گئے، پیر مرشد ہے کوئی نہیں، ہائے ہائے ہائے، پیر مرشد اور خود خواجہ صاحب بنے ہوئے، پیر مرشد ہے کو نہیں، خود پیر صاحب بنے ہوئے، پیر مرشد ہے کو نہیں، شجرہ ہے کو نہیں، چلتا ہے کو نہیں۔ یاد رکھیں، شجرہ طریقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جس کا پہنچتا نہیں ہے نا،
وہاں سے بیچ میں کسی جگہ سے بھی کنڈم ہو نا معاملہ تو اس کی بیعت ہی نہیں ہوتی. تو وہ جناب جو جان کے پان ہیں وہ کھا رہے ہیں, تھوکے پھینک رہے ہیں, پرچ پرچ کر رہے ہیں, اور لوگ جناب ان کو مٹھیاں مار رہے ہیں, اور یہ ان کی کمالات سمجھ لیے جائیں, کنا راش ان کے کمالات سمجھ لیے جائیں. بولو تو صحیح. مولانا قاسم صاحب کنا رش ویکھتے پھر انہوں نے کلمہ پڑھ لیجیے. ان کے پاس بندے بہت زیادہ بھئی ہوں گے, ہمارے پاس ایک میرے مرشد کامل فرماتے تھے یک مرید نر مرید, یک مرید نر مرید, ایک ہو بندے کا پتر ہو, سچا اور سچا ہو, منافق نہ ہو, جھوٹا نہ ہو, کاذب نہ ہو. اب وہ کیا ہے؟ اسی طرح کے جس طرح کا وہ اسی طرح کے اس کے فالوور جو ان کو مٹھی دتا کر رہے ہیں, ان کے پاس بیٹھنے, ان کی سارا دن ان کی سجا رہے ہیں, ادھر لنگر کھا رہے ہیں, اور لوگوں سے سارے فسق و فجور میں مبتلا. اور ہمارے بھولے بھالے لوگ, میرے نبی کی امت بھولی بھالی, ان کو گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں. جی حضرت صاحب جو ہیں یہ اتنی چرس پیتے ہیں, کوئی ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا. بھئی کسی نے کیا کہنا ہے, کسی نے کیا کہنا ہے؟ ان کو اوپر سے ہو چکے ہیں اعلان. ایک دن پکڑ آئے گی, اور پھر پکڑ آئی جب یہاں پر ہم آئے, خانقاہ بنی, آستانہ بنا, اور دین کا کام شروع ہوا. خدا کی قسم آستانہ بعد میں بنا, پہلے دین کا کام شروع. طالب علم, ایک طالب علم کو, ایک طالب علم, علم کی شمع روشن کی, ایک طالب علم, دو طالب علم, پانچ طالب علم, 10, 20, 50, پھر سینکڑوں کے حساب سے. اور میرے مرشد گرامی علیہ رحمہ, آپ نے فرمایا پیر صاحب یہ دین کی شمع روشن کی ہے, مشکلات بھی آئیں گی, مسائل بھی آئیں گے, لیکن علم دین کی شمع کے پرچم کو بلند رکھیں. اب وہ دائیں بائیں چاروں اطراف میں دور و نزدیک فیض عام ہونے لگا. کس کا؟ قرآن مجید کا. میں کچھ بھی نہیں ہوں, میری اوقات ہی کیا ہے. میں کچھ بھی نہیں ہوں, میری اوقات ہی کیا ہے. ہاں میں کچھ بھی نہیں ہوں, میری اوقات ہی کیا ہے. جو کچھ بھی میرے پاس ہے آقا کی عطا ہے. 100 ہاتھ رسا تسرے تے گانے میں تے یہی کہاں گا کہ جو کچھ بھی ہے یہ مدینے والے لجپال سن نبی کا کرم ہے, اللہ کی خاص کرم نوازی اور مہربانی. گل ساری سرکار دی. ہاں جی, گل ساری سرکار دی. علامہ حضرت احسان اللہ مبارک صاحب, میں یو ٹرن ماسٹر کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. یہ لوگ پھر یو ٹرن کیسے لیے ان لوگوں نے, وہ ایک ایک کر کے پھٹے اڑنے لگے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. او بھائی جتنا مرضی سخت اندھیرا ہو, علامہ صاحب سخت اندھیرا ہو, جگنو چھوٹا سا بھی ہو, وہ اپنی روشنی دکھاتا ضرور. اس کا وجود منواتا ہے اپنی روشنی کو, نہیں منواتا؟ ہاں ہاں, وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے, فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اس شمع کو بجھانے کی کوششیں بھی کی گئی, لیکن ایک ایک کر کے وہ خود اڑتے گئے, پاش پاش ہوتے گئے. کیا پتا چلو ادھر کوئی اللہ کا بندہ آیا ہے, کوئی اللہ کا درویش آیا ہے, اس نے قرآن کا فیض جاری کیا, اس کے سینے سے قرآن کا فیض, قرآن کی آیات بینات پڑھتا ہے, پھونک لگاتا ہے, آرام آ جاتا ہے. پتا کرو کیا ہے. اور آج تک کوئی شوبدہ بازی ہم جتی کی نوک پہ مارتے ہیں, کوئی شوبدہ, کسی کے منہ سے کبھی کیل نہیں نکلا. کیوں جی؟ کبھی
وہ 100 کیل چھوڑ کے 1 کیل بھی نہیں کبھی نکلا. نام نکالتے ہیں, کبھی زنجیریں نہیں, کبھی کڑے نہیں پہننے کے لیے دیے, کبھی مندرے نہیں دیے, کبھی تسبیح نہیں دیے. کیا دیتے ہیں؟ بس اللہ کا ذکر دیتے ہیں, اللہ کے نام کی تسبیح دیتے ہیں, اللہ کے نام کی تسبیح, اللہ کے ذکر کی تسبیح وہ دیتے ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو بلائیں بھاگ جاتی ہیں. اذان پڑھی جاتی نا, اذان, شیاطین بھاگتے ہیں. 10 مرتبہ کوئی صبح اور 10 مرتبہ شام کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صبح و شام کوئی پڑھ لے, رب کعبہ کی قسم شیاطین سارا دن اس کے نزدیک نہیں آ سکتے. جو صبح کو پڑھے شام تک شیاطین جنات جادو اس کے قریب نہیں آئے گا, اور شام کو پڑھے تو صبح تک اس کے قریب جادو اور جنات نہیں آئے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کتنا وقت لگا ہے؟ 1.5 سے 2 منٹ کا کام ہے, لیکن اتنا زبردست حصار, ایسا حصار جو پاورفل طاقتور حصار. اللہ اکبر, اللہ کی کرم نوازی سے. لیکن یہ سارے اڑتے گئے, پاش پاش ہوتے گئے. ایک جو بڑا شیطان تھا نا وہ رہ گیا. جو بڑا شیطان تھا, شیطان کا اللہ کار تھا, بظاہر خد و خال, سفید داڑھی اور سر کے بال سفید, ہاتھ میں سگریٹ, ایک چرس والی سگریٹ ختم ہوتی ہے دوسری شروع ہو جاتی ہے. وہ جادو کرنے والا ملعون یہاں باہر بیٹھ کے لوگوں کو کہتا, اور یار کوئی آپ کے گیٹ پر ہی بیٹھ جائے, دروازے پر بیٹھ جائے اور آنے والے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے اور آپ کے دروازے سے بھٹکائے کہ لوگوں ادھر نہیں جانا, ادھر نہیں جانا. یہ تو وہ قرآن پاک پڑھنے والے ہیں, بچوں کو پڑھانے والے ہیں, بچیوں کو پڑھانے والے ہیں, ادھر نہیں جانا. ادھر ہم بیٹھے ہیں, باہر ہوٹلوں میں بیٹھے ہیں, رستے پہ بیٹھے ہیں, دکانوں پہ بیٹھے ہیں, اور وہ چرسیں پیئے سارا دن. آپ خود بھی پیئے, دوسروں کو بھی پلائے. چل پترا لا پانجا فٹ کر ذرا, سگٹاں لا, مینو بھی پلا تے آپ بھی پی. بابے ہری پہنچے ہوئے, حضرت صاحب بڑے پہنچے ہوئے, اے جنم وچ پہنچے ہوئے. وقت گزرتا رہا. یہ بندہ فقیر جب بھی آستانے سے خانقاہ سے باہر نکلتے, میرے قدموں کی مٹی اٹھا کر وہ بندہ اس کے اوپر جادو کرتا, پاؤں کی مٹی اٹھا کر. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ خود اس نے اعتراف جرم کیا. خود حساب دینے پڑتے ہیں, مکافات عمل ہے یہ دنیا, اور اس کے پورے پروف ہمارے پاس موجود ہیں, تصویریں ہمارے پاس موجود ہیں, ویڈیوز موجود ہیں. وہ کیمروں کی آنکھ سے تو کوئی پھر بچ نہیں نہ سکتا. ریکارڈ موجود ہیں, ثبوت موجود ہے. پاؤں کی مٹی اٹھا کر بڑے بڑے حربے اس نے استعمال کیے. شیطان نے کہا تھا اللہ تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا. اللہ نے فرمایا کیسے؟ کہتے ہیں ان کے خون میں شامل ہو جاؤ. شیطان اور شیطان کے اعلی کار اور شیطان کے چیلے اور کرچے ہر طرح کے معاملات کرتے ہیں اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور کرنے کے لیے, اللہ والوں سے دور کرنے کے لیے. کیونکہ وہ اللہ والوں سے دور ہو جائیں گے تو پھر ان شیطانی اعلی کاروں کا حملہ جلدی کامیاب ہو جائے. اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اللہ والوں کے پاس آ جائے, اور اللہ والوں کے پاس جانے سے سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے ان کے عقیدے کی حفاظت ہو جاتی ہے, ایمان کی حفاظت ہو جاتی ہے, اور باقی چیزیں چونگے میں مل جاتی ہیں. رزق, روزی, دولت, شہرت, عزت, برکتیں, بیماریاں دور, روحانی جسمانی مسائل کا حل, کیونکہ سارا دن یہاں یہی خیرات بٹتی ہے.
یہی دولت تقسیم ہوتی ہے, یہی نعمت تقسیم ہوتی ہے. اور وہ پڑھتے تھے منتر تنتر, منتر تنتر جنتر. اور ان کو قرآن کہاں سے پسند لگے؟ بہانے بہانے سے قرآن سے, پیر سب بہانے بہانے سے قرآن سے روکتے. یہ قرآن پاک کا ذکر نہ کرنا, یہ وظیفہ نہ کرنا. اور پھر لوگ اس کی سفید داڑھی پہ مرتے بھی تھے کہ یار سفید داڑھی ہے بابا جی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ بابا جی نمبر بھی دیتے, بابا جی نمبر بھی دیتے, پرائز بانڈ نکل آتا ہے. ہاں جی, پرائز بانڈ نکل آتا ہے, نمبر دیتے ہیں بابا جی. اللہ اکبر. پھر کئی گھر اجڑے. حق حق ہوتا ہے, سچ سچ ہوتا ہے, جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے. اور جھوٹ بے نقاب ہو کے رہتا ہے, جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. وقت آتا گیا, گھر اجڑتے گئے, لوگ ساتھی پھر پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے, حقائق کھلنے شروع ہو گئے. تو جو بندہ شعبدہ بازیاں کرتا ہی نہیں, دو نمبری کرتا ہی نہیں, اس کو کس کا خطرہ, کس کا ڈر؟ خوف رہتا ہے چوروں کو. جو غلط کام کرتے ہیں وہ چور ہوتے ہیں. ایک مال کے چور ہوتے ہیں, دولت کے چور ہوتے ہیں, زیور کے چور ہوتے ہیں, پیسے کے چور ہوتے ہیں, جائیداد کے چور ہوتے ہیں حضرت صاحب. اور ایک ایسے چور ہوتے ہیں جو آپ کے عقیدے کو لوٹتے, آپ کے ایمان کو لوٹتے, آپ کے نظریات کو لوٹتے ہیں, آپ کی سوچوں کو لوٹتے ہیں, اور آپ کے دل و دماغ کے اوپر ایسا جادو کرتے ہیں, اسے سحر تخیل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سحر تخیل. اس پر بھی انشاءاللہ ایک الگ ویڈیو کی ضرورت ہے. پیر صاحب آپ یہ پوائنٹ آؤٹ کر لیں سحر تخیل پر. اور میں یہ بات بتا رہا ہوں, اس پر 1000 بندہ ویڈیو بنا دے. ہم یہ نہیں کسی کو کہیں گے کہ یہ علم ہمارا ہے, میرے باپ کا کیا, نہیں نہیں. اس پر پتہ نہیں کتنے بزرگان دین نے بات کی ہو, ہم سے پہلے کتنوں نے کلام کیا ہو, لیکن ہر ایک کا انداز اپنا اپنا ہے. انداز بدل دیتا ہے بات کی تاثیر کو, ورنہ یہ بات کوئی نئی بات نہیں. مجھے پچھلے دنوں میں کسی نے کہا جی یہ فلانی بات جو ہے یہ فلاں حضرت صاحب کی ہے. میں شاباش تیرے بھائی, کیا بات. وہ علم کسی کی جاگیر نہیں ہے. سورہ فاتحہ میں شفا ہے, 1000 بندہ اس کو بیان کرے وہ سورہ فاتحہ میں شفا ہی گئے. اب کہا جائے کہ پیر ابو نعمان رضوی سیفی انہوں نے سورہ فاتحہ کو شفا کہا ہے, اور کسی نے کہہ دیا تو انہوں نے اس کی نقل کر لی. وہ ایسی بات نہیں ہے. سوچو, ایسی باتیں نہ کرو, یہ لا یعنی باتیں ہیں. اب وہ جو سفید داڑھی والا بابا, جادوگر, کاہن, نجومی, لوگوں کے گھروں کو برباد کرنے والا, اس علاقے کا وہ اپنے آپ کو بہت بڑا ٹھیکیدار سمجھتا تھا. ہائے ہائے ہائے. تو ہم بھی اس نگری میں آئے, مشتی صاحب جو داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی نگری. اور داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ جب آئے نا تو دریا پار کرنے والے ملا نے کشتی پہ بٹھایا نہیں. اس نے کہا نا جی نا, ٹائم ختم ہو گیا, شام پڑ گئی, راوی کے کنارے پہ آپ کھڑے تھے. اللہ, اس کو کیا پتا آنے والا کون ہے, کل کو اس کا نام کیسا ہوگا, کیسا چمکائے گا اللہ پاک. خدا کی قسم ایسا چمکایا ہے اللہ نے کہ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ جیسی عظیم الشان ہستی یہ کہتی ہوئی اور یہ محبت کا نذرانہ پیش کرتی ہوئی نظر آتی ہے, گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملانہ رہا. جن کی ڈیوٹیاں مرشد نے لگائی, داتا صاحب علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی ڈیوٹی ان کے مرشد نے لگائی تھی. ہم ان کی نگری میں آئے, ہم فقیر لوگ ان کی نگری میں آئے, ہماری ڈیوٹی بھی ہمارے مرشد نے لگائی. ہمارے مرشد نے فرمایا میں بٹھا رہا ہوں آپ کو. میرے مرشد ڈاکٹر بھی تھے, پی ایچ ڈی کی تھی آپ نے, مفسر قرآن بھی تھے, شیخ الحدیث بھی تھے, عالم بعمل بھی تھے, اور بدر العلماء تھے, محبوب العلماء تھے, استاذ العلماء تھے. اور جس شعبے میں ان کو دیکھا جائے حجت الاسلام کی ڈگری انہوں نے پڑھی, آفتاب ولایت تھے, اور اتنے سپہ سالار تھے اپنے سلسلے میں
اور اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت الرحمن مفتی اعظم ہند کے ڈائریکٹ ان کو خلافت، اور پھر ان کو دوسری خلافت سلسلہ علیہ نقشبندیہ چشتیہ قادریہ سہروردیہ میں تاجدار سلسلہ علیہ سیفیہ قدوۃ الاولیاء سلطان العاشقین برہان الواصلین عمدۃ الکاملین سرفراز مقام صدیقیت والعبدیت والامامت والاحسان حضرت خواجہ خواجگان حضرت سیف الرحمن مبارک پیر ارچی و خراسانی علیہ رحمہ، ان کی طرف سے چاروں سلاسل میں ان کو مطلق خلافت تھی۔ آپ سرکار کے دستے مبارک سے مجھے رضوی قادری سلسلے میں بھی خلافت، اور نقشبندیہ چشتیہ قادریہ اور سہروردیہ میں حضرت امام خراسانی مبارک علیہ رحمہ سے خلافت۔ آپ فرماتے تھے میں نے یہاں بیٹے آپ کو بٹھایا ہے، پیر صاحب آپ کی ڈیوٹی لگا دی ہے، مشکلات آئیں گی دم توڑ جائیں گی، آپ کے سینے میں جو فیض ہے وہ مدنی لجپال کا فیض آپ کے سینے میں ڈال دیا۔ الحمدللہ میرے مرشد گرامی کی دعا کا صدقہ فرمایا تیرے سینے سے ایسا فیض نکلے گا جو چاروں اطراف میں پھیلے گا، اس ولی کامل کی دعا کا صدقہ۔ مجھے ضرورت ہی نہیں پڑتی بھئی تو نے اس طرح کرنا ہے، اتنے تنکے اکٹھے کرو، پھر تم اتنی یہ اکٹھی کر لو، اتنی وہ الجھانا، ڈیش بازی کرنا، شوبدہ بازی کرنا، کچھ نہیں یار، کسی کی جتی کی نوک پہ مارتے ہیں، کسی چیز کی کبھی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، بس سیدھی سیدھی بات ہے، قرآن مجید پڑھا ہے، دم کیا، اللہ شفا، اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہاں حافظ قرآن دم میں میرے ساتھ شامل ہوتے ہیں، 5 حافظ قرآن، 10 حافظ قرآن، 20 حافظ قرآن، 50 حافظ قرآن، 100 حافظ قرآن، پڑھائی میں سارا دن رات قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن مجید وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ایمان عقیدہ مضبوط کرو، ایمان عقیدہ کمزور نہ کرو۔ اللہ کا فضل یہ ہوا سارے پاش پاش ہو گئے، لیکن جو بڑا بت تھا نا، بڑا بت جادوگر جو میرے پاؤں کی مٹی کو اٹھا اٹھا کے جادو اس کے اوپر بول بول کے پھونک کے اور ایسے پھینکتا تھا کہ یہ ادھر سے اٹھ جائے گا، ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، ساری مصیبتیں اس کے اوپر پڑ گئی۔ میں کہہ چکا ہوں کہ دنیا مکافات عمل ہے، آپ کسی کے آگے گڑھا کھودیں گے آپ کے آگے آئے گا، پھر وقت آ گیا، مکافات عمل پورا ہو گیا، ایسی گرفت میں آیا، دنیا نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا، اہل علاقہ نے دیکھا، ایسے ہاتھ بندے، پاگل ہو گیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ درگاہ پیر ابو نعمان رضوی سیفی پر آیا، نہیں، وہ اس بندہ فقیر کے پاس آیا، میں تو فقیر ہوں، درویش ہوں، مسکین ہوں، ان طلباء کا خادم ہوں، ان حفاظ کرام کا، ان علماء کا خادم ہوں، اللہ والوں کا خادم ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کام لے رہا، میں یہ طاقت نہیں رکھتا، میں کچھ بھی نہیں کرتا، یہ سارا فیض قرآن مجید کا ہے، یہ سارا فیض نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر لوگوں سے عمل کرواتا ہوں، اس کے اندر فیض، اللہ رسول کا حکم مانو لوگوں کو یہ کہتا ہوں، اس کا فیض، طلباء کی خدمت کا فیض ہے۔ وہ خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ پر آیا، جامعہ جلانیہ رضویہ میں لوگوں کے ساتھ آیا اور آ کے کہتا ہے یہ دیکھیں معاف کر دے، دنیا کا کوئی جادو جو مجھے آتا تھا میں نے کوئی نہیں چھوڑا جو آپ پر نہیں چلایا، پتہ نہیں آپ کس چیز کے بنے ہو۔ میں نے کہا میں اس چیز کا بنا ہوں جس کے اوپر جادو کا اثر کرنے والے کر بھی لیں، میرے لجپال بیٹھے ہیں، اسی وقت ٹوٹ جاتا ہے، اس کا توڑ ہو جاتا ہے اور وہ پاش پاش ہوتا ہے۔ خدا کی قسم وہ کہنے لگا، کہتا ہے کہ آپ تعمیری کام کرتے رہے اور ہم لا یعنی باتیں کرتے رہے، ہماری باتوں کے غباروں سے ہوا نکل گئی اور آپ دین کے کام کا دن رات آپ نے سلسلہ جاری رکھا، اللہ نے آپ کو برکتیں عطا کی۔ یار بات وہ ہے، تعریف وہ ہے جو غیر کرے، تعریف وہ ہے جو غیر کرے، اور یہ میں خود ساختہ کوئی بات نہیں کر رہا،
इसमें कोई मुबालगा नहीं, अहले इलाका इस बात के चश्मदीद गवाह हैं। और आप में से कितने लोग, और यहां पर वो जो डेटा प्रूफ और सबूत और तस्वीरें और सारी चीजें हमारे पास मौजूद है, वीडियोस मौजूद है, पांव में आकर बैठ गया, पांव पकड़ लिए। मैंने कहा ना ना, ये पांव छोड़ दो भाई, पीछे हट जाओ। कहता मुझे माफ कर दे, एक बार कह दे मैंने माफ, मैंने आपके साथ बहुत जुल्म ज्यादतियां की। मैंने कहा जाओ, मैंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के लिए आपको माफ किया, लेकिन शर्त यह है कि आप इस जादू से तौबा करें, जादूगरी से तौबा करेंगे और अपनी इन मलऊन और मरदूद हरकतों से बाज आ जाएंगे। अगर आप बाज नहीं आएंगे तो मेरी कोई माफी नहीं आपके साथ। जादूगर तौबा कर ले सच्चे दिल से तो मेरा अल्लाह भी माफ फरमा देता है। मैं तो अल्लाह का आजिज सा, फकीर सा, हकीर सा बंदा हूं, मैं क्यों माफ नहीं करूं? फिर उस जिस गिरफ्त में आया था, इस पर हुई थी रजत, इस पर पीर साहब, इस पर रजत हुई थी उसकी हरकतों की, उसकी नाजेबा हरकतों की, उसकी गलतकारियों की, और मखलूक खुदा को, नबी पाक की उम्मत को गुमराह करने के जुर्म की हरकत, उस पर रजत तारी हुई थी। और फिर रजत ऐसी थी कि इधर पागलों की तरह सड़कों पे फिरता था, पागलों की तरह कहता था, लोगों को कहता था मुझे माफी दिलवा दो, माफी दिलवा दो, माफी दिलवा दो। मैंने कहा बस यही शर्त है कि अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो, जो अल्लाह के बंदों को तकलीफें दी उसकी तौबा कर लो, और जादू शयातीन के आलाकार ना बनो, शैतान के चेले करछे ना बनो। बनना चाहते हो तो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम बनो, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल लो। जिनके गलों में मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पट्टा है, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ऐसा बना दिया कि तख्ते सिकंदरी पे वो थूकते नहीं, तकिया लगा हुआ हो आका जिनका तेरी गली में। तो अजीजा ने गिरामी, ये 10 मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम सुबह शाम पढ़े। और वो अमल भी आपको बता दूं जो मैंने कहा है कि जो मैं खुद जिसका आमिल हूं, जिसकी वजह से ये बड़े बड़े लोग पीछे हट आए, और फिर वो भी इस बात पे लग गए चलो हम भी अब अल्लाह अल्लाह ही बताया करेंगे। अल्लाह के जिक्र की ज़रब लग गई, अल्लाह अल्लाह कहते हैं ना, अल्लाह दिया ज़रबा सीने ला के ते मुर्शिद राजी करिए ते फिर गल बन। अब वो अमल सुन लीजिए, 7 मरतबा आयतल कुर्सी सुबह और 7 मरतबा आयतल कुर्सी मा तस्मिया, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। फजर की नमाज के बाद 10 बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े, फिर 7 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। सुबह शाम पढ़ के अपने हाथों पे फूंक लगाएं, पूरे जिस्म पर फेर लें। इंशाअल्लाह बड़े बड़े शयातीन, जिन्नात, जादू आपके करीब फटकेंगे नहीं, और आपके जो बड़े बड़े दुश्मन होंगे वो दुश्मन भी आपके सामने घुटने टेक कर मुआफिया मांगने पर मजबूर हो जाए। इस अमल की सारों को इजाजत है, और आप ये अमल आगे भी लोगों को फॉरवर्ड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, माशाल्लाह सुभान अल्लाह लिखकर भेजें, अपना नाम लिखकर भेजें। इंशाल्लाह इज्तिमाई दुआओं में आपको शामिल करेंगे। खानकाह औलिया रिजविया सैफिया पर जो इज्तिमाई दुआएं होती हैं उनमें शामिल आपको कर लिया जाएगा। आपको इस अमल की सबको इजाजत दी जाती है, जो यहाँ मौजूद है उनको भी, और जो जहां जहां मौजूद हैं अपने अपने शहर में, अपने अपने मुल्क में, अपने अपने घरों में, तमाम देखने और सुनने वालों को इसकी इजाजत है आयतल कुर्सी और आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के अमल की। ये अमल सुबह शाम करना है, आऊज़ु बिल्लाह 10 मरतबा पढ़ना है, और आयतल कुर्सी सिर्फ 7 मरतबा पढ़ना है। आप शाम को आयतल कुर्सी असर की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं, मगरिब के बाद भी पढ़ सकते हैं, इशा के बाद भी पढ़ सकते हैं। सुबह को आपने फजर की नमाज अदा करने के बाद पढ़नी है। चलते फिरते भी इसको पढ़ सकते हैं, बैठ के भी पढ़ सकते हैं। बावुजू रहना शर्त है कि बावुजू आप हो, फिर आपने पढ़नी है।
اگر وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ وضو آپ کریں اور اس عمل کو کریں، انشاءاللہ اس کی برکات سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مالا مال فرما دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔